وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ یا ایہا النبی لم تحرم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لم تحرم، کیوں آپ حرام کرتے ہیں، ما احل اللہ لک، جو حلال کیا اللہ نے آپ کے لیے۔ اے نبی، آپ وہ چیز کیوں حرام کرتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک، آپ چاہتے ہیں رضامندی، خوشی ازواج کا، اپنی بیویوں کی۔ اللہ نے آپ کے لیے ایک چیز حلال کی ہے، آپ اسے حرام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو اسے حرام نہیں کرنا چاہیے۔ کیا آپ اسے اس لیے حرام کر رہے ہیں کہ آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس سے پتہ لگا اس آیت کریمہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز حلال کر دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے حرام نہیں کر سکتے، کیونکہ کسی شے کو حلال کرنے کا، کسی شے کو حرام کرنے کا حق صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ نبی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے ذاتی طور پر اپنی مرضی سے کہ نبی بھی کسی چیز کو اپنی طرف سے حلال کر دیں، کسی چیز کو اپنی طرف سے حرام کر دیں۔ اللہ رب العالمین چونکہ خالق کائنات ہیں، زمین و آسمان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں بشمول انسان، سب کے خالق اللہ ہی ہے۔ اللہ نے ہی ہم سب کو پیدا کیا ہے، تو چونکہ اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے اور اس پوری کائنات کا نظام اللہ ہی چلا رہے ہیں، تو یہ بات اللہ کو ہی سزاوار ہے، یہ بات اللہ کا ہی حق ہے کہ اللہ حکم دے۔ اللہ رب العالمین کسی چیز کو حلال کریں، اللہ رب العالمین کسی چیز کو حرام کریں۔ تحلیل اور تحریم کا یہ حق اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، نہ کسی فرشتے کے پاس، نہ کسی نبی کے پاس، نہ کسی اور مخلوق کے پاس۔ کسی کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، میں بار بار اپنی مرضی کا لفظ بول رہا ہوں، اس لیے میں اپنی مرضی کا لفظ بول رہا ہوں کیونکہ کسی کو اپنی مرضی سے حلال حرام کا حق نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی سے نبی حلال بھی کرتے ہیں، حرام بھی کرتے ہیں۔ نبی کے فرائض میں سے ایک فریضہ حلال اور حلال بھی کرنا ہے، حرام بھی کرنا ہے، لیکن وہ نبی اپنی مرضی سے حلال اور حرام نہیں کرتے، وہ اپنی ذاتی حیثیت سے نہیں کرتے، وہ اللہ کے حکم سے کسی شے کو حلال کرتے ہیں، کسی شے کو حرام کرتے ہیں۔ یہاں جو نبی کو سرزنش ہو رہی ہے یا جو تنبیہ ہو رہی ہے، وہ اللہ نے ایک چیز حلال کر دی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے تو بعد کی بات ہے، اپنی ذات کے لیے بھی اسے اپنی مرضی سے حرام نہیں کر سکتے جب اللہ نے اسے حلال کیا۔ اے نبی،
کیوں آپ حرام کرتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے حلال کر دی ہے آپ کے لیے؟ اللہ نے اسے آپ کے لیے حلال کیا ہے تو آپ اپنی مرضی سے اسے کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں، بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، یہ کس بارے میں ہے یہ بھی وضاحت کرتا ہوں، لیکن میں نے کہا کہ پہلے یہ مسئلہ ذرا واضح کر دوں کہ حلال کرنا اور حرام کرنا صرف اللہ کا حق ہے۔ قرآن کریم میں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ کئی آیات کریمہ میں واضح فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ اعراف آیت نمبر 54، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب وہ ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارا رب تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا۔ یعنی وہ صرف تمہارا رب نہیں ہے اے انسانوں، وہ زمین و آسمان تمام مخلوقات کا رب ہے۔ اس نے زمین و آسمان کو بھی 6 دنوں میں بنایا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپتا ہے رات سے دن کو۔ یطلبہ حثیثا، پھر رات کے بعد جلدی سے دن آ جاتا ہے۔ والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو بھی اسی نے ہی پیدا کیا۔ والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ ان سب چیزوں کا خالق، مالک، مدبر اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی یہ عظمت ہے، یہ شان ہے، اور جس کی یہ عظمت اور یہ شان ہو، اللہ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، خبردار اسی کے لیے خلق ہے، یعنی ہر شے کا خالق وہ ہے، تو پھر اسی کے لیے ہی امر بھی ہے۔ تو پتہ لگا کہ امر یعنی حکم دینے کا اختیار صرف اس کو ہوتا ہے جس کے لیے تخلیق ہوتی ہے۔ جو خالق ہوتا ہے، خالق کا یہ کام ہے کہ وہ حکم بھی دے۔ جو خالق نہیں ہے وہ حکم بھی نہیں دے سکتا، وہ حلال اور حرام بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں، مخلوق حکم دے سکتی ہے، وہ جو اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کا پیغام وہ دوسرے لوگوں کو بتا سکتی ہے۔ اپنی مرضی سے مخلوق حکم بھی نہیں دے سکتی، کسی شے کو حلال حرام بھی نہیں کر سکتی۔ حکم دینے کا اختیار، خواہ وہ کسی چیز کو حلال کرنے کا حکم ہو، خواہ وہ کسی چیز کو حرام کرنے کا حکم ہو، تو یہ اختیار اسی ذات کے پاس ہے جو خالق ہے، جس نے پیدا کیا۔ تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے اللہ رب العالمین جو تمام جہانوں کے رب ہے۔ اس بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی دیگر بہت ساری آیات میں بھی واضح فرمایا۔ جگہ جگہ قرآن کریم میں ہمیں ملتا ہے ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم کا اختیار مگر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر آتا ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 40، سورہ نعم آیت نمبر 57۔ نہیں ہے حکم دینے کا اختیار، فیصلہ کرنے کا اختیار مگر اللہ کے لیے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالحکم للہ العلی الکبیر، سورہ غافر جس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 12۔ بس فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ کے لیے ہے جو سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ تو فیصلہ کرنے کا اختیار، حکم کرنے کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ کا مطلب بھی یہی ہے، نہیں ہے حکم مگر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے حکم کا اختیار نہیں ہے۔ بلکہ یہ حلال اور حرام کا اختیار جب بعض مخلوقات نے استعمال کیا تو اللہ رب العالمین ان پر ناراض ہوئے شدید، اور اللہ رب العالمین نے غصے کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا تمہیں یہ اختیار کہاں سے حاصل ہو گیا کہ تم کسی چیز کو حلال کر دو، تم کسی چیز کو حرام کر دو۔ بلکہ اگر کوئی شخص، کوئی مخلوق اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال کرے، کسی چیز کو حرام کرے، اللہ فرماتے ہیں یہ تو اللہ پر افتراء ہے، یہ اللہ پر بہتان ہے۔ اللہ پر بہتان کیسے ہے کسی شے کو حلال کرنا، کسی شے کو حرام کرنا؟ اس لیے کیونکہ حلال اور حرام کرنا اللہ کا حق ہے۔ جب ایک شخص اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال کر دے، کسی چیز کو حرام کر دے، وہ اللہ کا حق خود استعمال کر رہا ہے، یا وہ اپنی مرضی سے ایک چیز کو حلال کر رہا ہے، گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ حرام ہے، گویا کہ یہ تو اللہ کا حق تھا، تو وہ اللہ پر بہتان باندھ رہا ہے کہ یہ حرام ہے، یعنی اللہ نے اس کو حرام کیا اور وہ اپنی مرضی سے اسے حرام کہہ رہے۔
یا ایک شخص کسی چیز کو اپنی مرضی سے حلال کہہ رہا ہے، حلال کہنا اللہ کا حق ہے، جب ایک شخص کسی چیز کو اپنی مرضی سے کہتا ہے یہ حلال ہے، تو گویا کہ اگر اپنی مرضی سے کہہ رہا ہے تو گویا کہ اللہ پر بہتان باندھ رہا ہے۔ تو دیکھیے ذرا قرآن کیا کہتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ سورہ نحل آیت نمبر 116، اور تم نہ کہو اس کے لیے، اور نہ تم کہو اس کے لیے جسے تمہاری زبانیں جھوٹا وصف بیان کرتی ہیں، ھذا حلال وھذا حرام، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ یعنی تم ایک چیز کو جھوٹ موٹ اپنی طرف سے، تم ایک چیز کو نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اپنی طرف سے نہیں تم کہہ سکتے، لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھو۔ یعنی اگر تم جھوٹ موٹ، یعنی اگر تم اپنی طرف سے کیا کہو گے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو یہ اللہ پر جھوٹ ہو جائے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ پر جھوٹ ہے، اللہ پر افطرا ہے، اللہ پر افطرا سب سے بڑا گناہ ہے۔ سب سے بڑا گناہ ہمیں پتہ شرک ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں افطرا علی اللہ کو بھی سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم قرار دیے ہے۔ پتہ لگا کہ یہ شرک کے برابر جرم ہے، کیونکہ سب سے بڑا جرم شرک ہے۔ تو یہ شرک کی طرح ہے، شرک ہے یہ۔ کیسے شرک ہے، کیسے شرک کی طرح ہے؟ اس طرح کہ جیسے میں نے ذکر کیا حلال و حرام کرنا اللہ کا حق ہے، یہ خالق کا حق ہوتا ہے۔ جب ایک بندہ یہ حق خود لے لے کہ جی میں حلال کروں گا حرام، گویا کہ وہ خود معبود بن بیٹھا، یا وہ حق کسی دوسرے انسان کو دے دے، کسی دوسری مخلوق کو دے دے، اس نے اسے اللہ کا شریک بنا دیا۔ تو فرمایا کہ اپنی طرف سے جھوٹ موٹ کسی شے کو حلال کر دو، کسی شے کو حرام کر دو، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس طرح نہ کرو، یہ تو اللہ پر افطرا ہے۔ اور جو اللہ پر افطرا کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اور میں نے کہا افطرا علی اللہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، جو اللہ پر افطرا کرے۔ یہ اللہ پر افطرا ہوتا ہے، انسان اپنی مرضی سے کوئی چیز اللہ پہ جڑ دے، کوئی حکم بیان کرے دین کا، وہ کہ یہ دین میں ہے، یا وہ کہ یہ حلال ہے، یا وہ کہ یہ حرام ہے، یا وہ کہ یہ دین کا حصہ ہے، حالانکہ وہ دین کا حصہ نہ ہو، انسان اپنی مرضی سے کہہ رہا ہے، یہی تو اللہ پر افطرا ہوتا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اس موضوع کو، یہ موضوع بڑا سینسٹیو ہے، قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ موجود ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، سورہ یونس آیت نمبر 59۔ اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے جو اللہ نے نازل کیا تمہارے لیے رزق، تمہیں پیدا کرنے والا اللہ، اس رزق کو تم پر اتارنے والا اللہ، تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، تم پہ رزق بھی اللہ نے اتارا ہے۔ اب اللہ کا حق ہے کہ اللہ بتائے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ جو اللہ نے تم پر رزق نازل کیا تم بنا لیتے ہو اس سے حلال اور حرام اپنی طرف سے۔ قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ، کہہ دیجئے کیا اللہ نے اس کی تمہیں اجازت دی تھی کہ تم اس فلاں چیز کو حلال کہو فلاں چیز کو حرام کہو، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو۔ یعنی گویا کہ کسی شے کو، کسی رزق کو اپنی طرف سے حلال حرام کرنا یہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اگر اللہ کی اجازت کے بغیر ہم کریں گے تو اللہ پر افطرا ہوگا، یہ اللہ پر جھوٹ ہوگا، کیونکہ یہ کام ہی اللہ کا ہے، یہ انسان کا مخلوق کا کام ہی نہیں ہے، کیونکہ مخلوق تو مخلوق ہے، جو مخلوق ہے اسے کیا حق ہے کہ وہ کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ تو خالق کا حق ہے۔ جو بندہ خود کسی چیز کو حلال کر رہے اپنی مرضی سے، گویا کہ وہ خود معبود بن بیٹھتا ہے، گویا کہ وہ اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رہا ہے۔ جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لیتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے۔ بعض لوگ اپنے خواہش کو، میرا دل یہ کرتا ہے، وہ اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ اپنی خواہش کو تو اپنا معبود نہیں بناتے، لیکن یہ اختیار وہ مخلوق میں سے کسی اور کو دے دیتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ فلاں بزرگ کسی چیز کو حلال کہہ دیں تو وہ حلال ہے، وہ کسی چیز کو حرام کہہ دیں تو حرام ہے۔
نہ یہ اختیار انسان کے پاس اپنی ذات کے پاس ہے، نہ یہ اختیار انسان کسی مخلوق کو دے سکتا ہے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں بزرگ، فلاں ولی، فلاں صحابی، فلاں میرے ماں باپ جس کو حلال کہیں گے وہ میں حلال سمجھوں گا، جس کو حرام کہیں میں حرام سمجھوں گا۔ یہ اختیار کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے اور نہ ہم کسی کو دے سکتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ اختیار کسی کو دیا تو گویا کہ ہم نے اس کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ اب ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں، اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا قرآن میں، یہود و نصارہ کے حوالے سے فرمایا سورۃ توبہ آیت نمبر 31، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے پکڑ لیا اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو رب اللہ کے علاوہ، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی۔ انہوں نے یہود و نصارہ نے، احبار یہودیوں کے علماء کو کہتے ہیں، رہبان عیسائیوں کے علماء کو، درویشوں کو کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ یہودیوں نے اپنے احبار کو، عیسائیوں نے اپنے رہبان، اپنے درویشوں کو، قسیسین کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، مسیح ابن مریم کو بھی رب بنا لیا، حالانکہ انہیں کیا حکم دیا گیا تھا، وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، نہیں انہیں حکم دیا گیا تھا مگر یہ کہ وہ ایک معبود کی عبادت کریں جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، سبحانہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے اسے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے احبار کو، اپنے رہبان کو، مسیح ابن مریم کو رب بنا لیا، یہ شرک ہے، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے۔ یہ عبادت ہے اپنے علماء، اپنے احبار کی، رہبان کی۔ کیا عبادت ہے یہاں واضح نہیں ہے کیا عبادت ہے۔ اس آیت کریمہ کی جو تشریح ہے، سیدنا عدی بن حاتم کا آپ نے نام سنا ہوگا، حاتم طائی کے بیٹے ہیں، عیسائی تھے۔ حاتم طائی مشہور سخی شخص ہے، اس کے بیٹے عدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلمان ہو گئے عیسائیت سے۔ تو جب مسلمان ہو گئے تو قرآن کریم پڑھا تو یہ آیت ان کے سامنے آئی۔ جب یہ آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 انہوں نے پڑھی تو حیران ہو کے کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس آیت کریمہ میں یہودیوں اور عیسائیوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے احبار اور اپنے رہبان کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ تو عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، جب ہم عیسائی تھے، اب تو ہم مسلمان ہو گئے، جب ہم عیسائی تھے تو ہم نے تو اپنے علماء کو، اپنے رہبان کو رب نہیں بنایا تھا، تو کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کی کہ یہودیوں نے اپنے احبار کو، عیسائیوں نے اپنے رہبان کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا؟ کیا مراد ہے اس سے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے علماء، اے عدی، جب تم عیسائی تھے تمہارے علماء جو تمہیں کہتے تھے تم اسے حلال یا حرام نہیں مانتے تھے؟ جس کو وہ حلال کہہ دیتے تھے تم حلال نہیں کہتے تھے، جس کو وہ حرام کہہ دیتے تھے تم حرام نہیں کہتے تھے؟ عرض کرنے لگے ہاں یہ تو ہم کرتے تھے۔ فرمایا یہی تو انہیں رب بنانا تھا۔ یعنی اگر ہم یہ حق حلال اور حرام کا خود لے لیں، جو میری مرضی ہوگی وہ حلال ہوگا، وہ حرام ہوگا، جس کو مجھے یہ پسند ہے چاہے وہ اللہ نے حرام کیا ہے، نہیں مجھے شراب اچھی لگتی ہے، میں شراب حلال ہے میرے لیے، مجھے سود اچھا لگتا ہے، مجھے فلاں کام اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا ہو اسے انسان حلال کر لے، اللہ نے کسی چیز کو حلال کیا ہو اسے انسان حرام کر لے۔ میں یہ چیز استعمال نہیں کروں گا، یہ چیز مجھ پہ حرام ہے، اگرچہ اللہ نے حلال کی ہو۔ انسان یہ کام خود کرے تب بھی اپنے آپ کو معبود بنایا، اپنے خواہش کو۔ اگر یہ انسان حق کسی شخص دوسرے کو دے دے، اس نے اسے اللہ کے علاوہ معبود بنا دیا، اللہ کے علاوہ رب بنا دیا، اگر کسی کو حلال حرام کرنے کا حق دیا، جیسے اس آیت کریمہ میں ہے۔ لیکن یہاں ایک فرق کرنا ضروری ہے۔ ہم بعض دفعہ علماء سے مسئلہ پوچھتے ہیں، اللہ نے ہمیں خود حکم دیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہ پتہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ تو ہم بعض دفعہ اہل علم سے سوال کرتے ہیں اور اہل علم ہمیں ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ جی ہمیں دین کا نہیں پتہ، آپ کو دین کا پتہ ہے، قرآن کا پتہ ہے، حدیث کا پتہ ہے، آپ ہمیں فلاں مسئلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھا دیں۔ تو وہ بزرگ، وہ عالم دین ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کا حکم بتا دیتے ہیں، قرآن کریم کی دلیل پیش کر دیتے ہیں، حدیث مبارکہ پیش کر دیتے ہیں، وہ ہمیں قرآن و حدیث سے ایک مسئلہ بتا دیتے ہیں۔ علماء سے اس طرح کر کے مسئلہ پوچھنا، کسی چیز کے حلال اور حرام پوچھنا، یہ شرک نہیں ہے۔ یہ علماء نے اپنی طرف سے کسی شے کو حلال یا حرام نہیں کیا، جو وہ کتاب و سنت کی روشنی میں بتا رہے ہیں، وہ تو اللہ کا حکم ہمیں سنا رہے ہیں۔ اگر کوئی مخلوق اللہ کی ہمیں اللہ کا حکم سنا کر کہے کہ اللہ نے اس چیز کو حلال کیا ہے اور اس کو اللہ نے حلال کیا ہو،
اللہ نے اس شے کو حرام کیا ہے اور اسے واقعی اللہ نے حرام کیا ہو تو پھر اس کی بات ماننا شرک نہیں ہوتا، اس کی بات ماننا شرک نہیں ہوتا۔ اسی معنی میں آپ سمجھیے کہ جب اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے کوئی بات بتائیں، اللہ کی طرف سے ہمیں اللہ کا حکم سنائیں، تو وہ نبی کی وہ بات ماننا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے اور وہ شرک نہیں ہوتا۔ اگرچہ نبی مخلوق ہے، وہ شرک نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہمیں اللہ کی بات بتا رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ قرآن کریم میں جگہ جگہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو، بلکہ اللہ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت رسول کی اطاعت نہیں کر رہا ہوتا، وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول جب کہتے ہیں کہ تمہارے لیے دین میں یہ حکم ہے تو گویا کہ رسول ہمیں اپنی بات نہیں بتا رہے ہوتے، ہمیں اللہ کا حکم سنا رہے ہوتے ہیں۔ تو جو بندہ رسول کی اطاعت کرتا ہے دین کے معاملات میں، گویا کہ وہ رسول کی نہیں اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ رسول کو بھیجتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ رسول اللہ کا حکم سنائے اور ہم اس کی اطاعت کریں۔ قرآن کریم اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر صرف اس لیے تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ تو رسول جو بھی دین کی بات بتائیں، اللہ کی طرف سے بات بتائیں، وہ ایسے ہی جیسے کہ اللہ کی بات، اور وہ بات ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کا انکار ایسے جیسے اللہ کے حکم کا انکار، وہ شرک نہیں ہے کیونکہ وہ رسول کی ذاتی بات نہیں ہے۔ اس معنی میں رسول حلال بھی کرتے ہیں، حرام بھی کرتے ہیں، اس معنی میں۔ اذان کی بات بتاتا ہوں۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ رسول چونکہ اللہ کا حکم بتاتے ہیں، جب ہمیں بطور دین بتاتے ہیں فلاں چیز حلال ہے فلاں چیز حرام ہے، تو وہ اپنی طرف سے نہیں بتاتے، وہ اللہ کی طرف سے بتاتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے وہ کسی شے کو ہمیں حلال یا حرام بتاتے ہیں تو رسول کی بات ماننا ہمارے لیے ایسے ہی جیسے اللہ کی بات ماننا، پھر وہ رسول کی بات میں اور اللہ کی بات میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اس معنی میں قرآن کریم کی آیات موجود ہیں، مثلاً یہ آپ کے سامنے سورہ اعراف آیت نمبر 157 ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جو لوگ پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی نبی ہے، اس رسول کی پیروی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کو وہ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا پاتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبی امی تھے ان کا ذکر تورات و انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے۔ یأمرہم بالمعروف، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے لوگوں کو، وینہاہم عن المنکر، وہ نبی لوگوں کو برائی سے روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات، وہ حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور وہ حرام کرتا ہے ان پر خبیث چیزیں، ناپاک چیزیں۔ یہ نبی کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ نبی کی صفات کیا ہیں؟ ایک تو وہ رسول ہے، نبی امی ہے، اس کا ذکر وہ تورات و انجیل میں بھی ان کی صفات لکھی ہوئی ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وہ برائی سے روکتے ہیں، اور وہ حلال پاک چیزیں حلال کرتے ہیں، اور وہ خبیث چیزیں حرام کرتے ہیں، پلید چیزیں حرام کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ تو نبی بھی حلال اور حرام کرتے ہیں، لیکن جو میں نے پوری تفصیل بیان کی آپ کے سامنے، اپنی طرف سے حلال حرام نہیں کرتے بلکہ اللہ کی طرف سے حلال حرام کرتے ہیں۔ تو نبی کی اطاعت ہمارے لیے نبی کی غیر مشروط اطاعت ہے۔ نبی کی اطاعت اللہ کی طرح ہوتی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ لیکن نبی کے بعد جو علماء ہیں، علماء کی اطاعت مشروط ہوتی ہے۔ اگر علماء کہیں فلاں دین کی بات ہے تو ہم علماء کہیں فلاں بات دین کی ہے تو بس وہ علماء کے کہنے پر نہیں مان لی جائے گی، بلکہ دلیل دیکھی جائے گی۔ اگر واقعی وہ دین کی بات ہے تو پھر وہ بات ایسے ہی ہے، وہ علماء کی بات ہے ہی نہیں، وہ تو علماء ہمیں اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، ہمیں انہوں نے اللہ کا پیغام سنا دیا، اس کو ماننا ایسے کہ جیسے اللہ کی بات ماننا۔ علماء کوئی بات بتائیں دین کی اور اس کی حدیث سے دلیل دے دیں تو اس کو ماننا ایسے ہی ضروری ہے جیسے نبی کی بات کو ماننا ضروری ہے، کیونکہ وہ انہوں نے اپنی بات نہیں بتائی، انہوں نے حدیث کے ریفرنس سے ایک بات بتائی۔ لیکن علماء دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ چیز دین میں ایسے ہے، لیکن وہ بات قرآن کے صریح خلاف ہو، وہ بات حدیث مبارکہ کے صحیح حدیث مبارکہ کے صریح خلاف ہو، تو اس بات کو آنکھیں بند کر کے نہیں مانا جا سکتا۔
آنکھیں بند کر کے اگر اس کو مانیں گے تو یہ پھر وہ یہودیوں عیسائیوں کے علماء کی طرح ان کو رب بنانا ہو جائے گا۔ تو جی میرا اشارہ اسی طرف ہی ہے، میرا اشارہ اسی طرف ہی ہے کہ اگر دیکھیے کسی بزرگ کو، کسی امام کو اپنا رہبر رہنما سمجھنا کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن ہمیں ان کو اپنا امام، اپنا رہبر اور رہنما کی حد تک سمجھنا ہے، ان کو نبی نہیں بنانا کہ جو انہوں نے کہہ دیا ہے بجا ہے ان کا فرمایا ہوا، یہ حق اگر ہے تو یہ نبی کو ہے، نبی کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبی میں درس حدیث دیا کرتے تھے تو اکثر وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، سوائے اس قبر والے کے۔ اس قبر والے کے علاوہ ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی، چھوڑی بھی جا سکتی۔ کیا مطلب؟ یعنی ہر ایک کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جب ہر عالم کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علماء کوئی بات دین کے نام پر کریں تو لازمی نہیں ہے کہ وہ حق ہی فرمائیں گے، ان کو غلطی بھی لگ سکتی ہے، وہ معصوم نہیں ہے۔ اس کا مطلب اصل میں یہ ہے۔ امام علی گویا کہ فرما رہے تھے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں دین کے معاملے میں، نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، چاہے وہ ابو بکر اور عمر ہی کیوں نہ ہو۔ ابو بکر اور عمر کا مقام کتنا بڑا ہے، ان کے بعد والے صحابہ ہوں یا ان کے بعد والے علماء ہوں، جس طرح ابو بکر عمر معصوم نہیں ہے تو ان کے بعد والے صحابہ ہوں، ان سے کم مرتبے والے یا تابعین یا بعد کے علماء ہوں، تو ان کو بھی وہ حیثیت حاصل نہیں ہے کہ وہ معصوم ہے۔ معصوم نبی کے علاوہ دین کے معاملے میں کوئی نہیں ہے۔ تو ہمارے سامنے قرآن کریم کی آیات صریح ہوں، احادیث مبارکہ صریح ہوں، پھر بھی ہم جو ہیں وہ ایک شخصیت کو پکڑ لیں اور ہم نے تقلید شخصی کرنی ہے، ان کی بات قرآن کے خلاف صریح خلاف ہو، حدیث کے صریح خلاف ہو، ہم کہ نہیں ہم نے پھر بھی ان کی بات ماننی ہے، تو میرا اشارہ اسی طرف ہے۔ یہ پھر انہیں رب بنا لینا ہے، انہیں نبی کا درجہ دے دینا ہے۔ ہم علماء کو رب اور نبی نہیں بنا سکتے، ہمیں علماء سے مسئلہ پوچھنا ہے اور علماء کا کام ہے مسئلہ بتائیں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ ہم علماء کو یہ حق کیوں نہیں دے سکتے؟ بالکل وہ جو بات کہہ دیں وہی حق ہے، ان کی بات غلط ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ حق تو نبی کو بھی نہیں ہے ذاتی طور پہ۔ میں اصل میں اسی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں اور میری بات بھی ختم ہو۔ بحیثیت انسان، نبی بھی بحیثیت انسان جس کو اللہ نے حلال کیا حرام نہیں کر سکتے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں یہی بات ہو رہی ہے کہ اے نبی جسے اللہ نے حلال کر دی ہے آپ کے لیے، آپ اسے کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں۔ پتہ لگا کہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حلال کیا تھا یا حرام کیا تھا وہ بحیثیت نبی نے کیا تھا، بحیثیت بشر کیا تھا۔ وہ آپ کو وہ اس کا شان نزول بھی بتا دیتا ہوں۔ تو اگر نبی کسی چیز کو حرام بتائیں کہ اللہ نے فلاں چیز کو حرام کیا ہے تو وہ نبی کی اطاعت غیر مشروط ہوتی ہے۔ نبی جب بھی دین کا مسئلہ بتائیں تو نبی دین کے معاملے میں معصوم ہے، لیکن اگر نبی اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال چیز کو حرام کر دیں تو یہ حق اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ کو حاصل نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اسے آپ کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو پتہ ہے کہ بیویاں تھیں، بہت سی وجوہات کی وجہ سے، دینی سیاسی وجوہات کی وجہ سے آپ نے شادیاں کر رکھی تھیں۔ آپ کی ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈیاں بھی تھیں۔ لونڈی وہ ہوتی ہے کہ جو جہاد کے اندر وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں اور وہ لونڈی بن جائیں، یا کوئی شخص اپنی لونڈی کسی دوسرے کو بطور گفٹ دے دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی بھی تھیں، اور لونڈی سے اسی طرح جنسی تعلق قائم کرنا جائز ہوتا ہے جس طرح بیوی سے تعلق قائم کرنا جائز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں کے ساتھ یا اپنی لونڈیوں کے ساتھ۔ تو بیوی سے جنسی تعلق جائز ہے اور لونڈی سے جنسی تعلق جائز ہے بغیر نکاح کے۔ لونڈی سے اگر نکاح کر لے وہ بھی بیوی بن جائے گی، تو نکاح کے بغیر بھی لونڈی سے جنسی تعلق قائم ہو سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سیدہ حفصہ کے گھر تھے۔
آپ ہر بیوی کا گھر تھا، سیدہ حفصہ کے گھر تھے، تو آپ کے پاس آپ کی لونڈی حضرت ماریہ قبطیہ آئیں، وہ لونڈی تھیں آپ کی، وہ آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کی والدہ بھی تھیں، تو وہ لونڈی تھیں، تو وہ حضرت حفصہ کے گھر میں آئیں، تو آپ نے ان سے حضرت حفصہ کے گھر میں جنسی تعلق قائم کر لیا اپنی لونڈی سے، اور جائز ہے بالکل لونڈی سے تعلق قائم کرنا۔ حضرت حفصہ کو اس کا پتہ لگ گیا، حضرت حفصہ کہیں گئی ہوئی تھی لیکن وہ آ گئی اس دوران، یا ان کو پتہ لگ گیا اس کا، تو حضرت حفصہ غیرت میں آ گئیں کہ آپ نے میرے گھر میں، ایک بیوی کے گھر میں دوسری بیوی سے خوش طبعی کی جائے تو بیویاں اس کو بھی محسوس کرتی ہیں بعض دفعہ، تو یہاں تو یہ معاملہ لونڈی کے ساتھ ہوا، تو حضرت حفصہ نے اس کو محسوس کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا حضرت حفصہ کی کہ اے حفصہ تم ناراض نہ ہو، میں آئندہ سے ماریہ قبطیہ کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہوں، میں آئندہ ان کے قریب ہی نہیں جاؤں گا۔ حضرت حفصہ کہتی ہیں ٹھیک ہے، خوش ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار دی کہ آپ اے نبی، اللہ نے جب آپ کے لیے لونڈی سے تعلق قائم کرنا جائز رکھا ہے، آپ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے یہ جو حضرت حفصہ کو اپنے پر، حضرت ماریہ کو اپنے اوپر حرام کیا تھا، یہ بطور دین آپ نے امت کو مسئلہ نہیں بتایا تھا۔ فرق ہے نبی کوئی بات بطور دین کرے، یا نبی کوئی بات بطور، دیکھیں نبی کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں، ایک نبوی حیثیت ہوتی ہے اور ایک بشری حیثیت۔ نبی خود بھی دین کی تعلیمات کا پابند ہوتا ہے، بطور بشر ان پر عمل بھی کرتا ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دین کا مسئلہ حضرت حفصہ کو نہیں بتا رہے تھے، حضرت حفصہ کے دل جوئی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اے حفصہ چلو تم اس پہ راضی ہو جاؤ، تم ناراض ہو رہی ہو کہ میں آئندہ میں ان کے قریب نہیں جاؤں گا، تو سوکن کا مسئلہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو ان کو خوشی ہوتی ہے چلو ہمارا شوہر جو ہے فلاں کے پاس نہیں جائے گا، چلو ایک تو کم ہوئی نا، تو فلاں لونڈی کے پاس نہیں جائیں گے آپ، ان کو خوشی ہوئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، حالانکہ آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا، آپ نے بالکل جائز کام کیا ہے، تو آپ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اللہ نے ایک چیز حلال کی ہے، آپ اسے حرام کر رہے ہیں۔ یہ بات بھی احادیث مبارکہ میں موجود ہے، یہ بھی اس کا شان نزول ہے، اور اس آیت کا شان نزول ایک اور بھی ہے، وہ بھی صحیح احادیث میں موجود ہے، صحیح بخاری میں۔ وقت ختم ہو گیا، میں کل آپ کو حدیث مبارکہ پیش کر دوں گا۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، آپ نے اپنی بیویوں کی باری مقرر کی ہوئی تھی، ہر روز ایک بیوی کے پاس آپ رات گزارتے تھے، 9 بیویاں آپ کی ایک وقت میں تھیں، لیکن آپ عصر کے بعد روزانہ اپنی تمام بیویوں کے پاس تھوڑا تھوڑا جا کر ان کا حال چال پوچھ کے آتے تھے۔ اب کوئی ہفتے بعد، 9 دن بعد، 10 دن بعد آپ نے بیوی کے پاس جانا ہوتا تھا، اس کی باری ہوتی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر بیوی کا حال 10 دن بعد پوچھتے تھے۔ روزانہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو آپ روزانہ عصر کے بعد آپ نے وقت رکھا ہوا تھا، 10 منٹ 15 منٹ آج کے حساب سے آپ ہر بیوی کے پاس جاتے تھے، کوئی سلام دعا، کوئی حال چال پوچھ، کوئی مسئلہ مسائل پوچھ کے آپ خیریت پوچھ کے آپ آ جاتے تھے۔ تو حضرت زینب بنت جہش آپ کی ایک بیوی ہیں، ان کے گھر میں جب آپ جاتے تو تھوڑا وقت زیادہ لگ جاتا عام بیویوں کے مقابلے میں۔ اب یہ عورتوں کا ایک مشکل ہے، ان کے لیے سوکن کا مسئلہ چاہے وہ ازواج مطہرات ہی کیوں نہ ہو، ان کو بھی یہ مشکل لگتا تھا، اور ان کے درمیان میں بعض دفعہ سوکنوں میں آپس میں اختلاف ہو جاتا تھا۔ اللہ نے یہ چیز رکھی ہے عورتوں میں۔ تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، ان کی آپس میں دوستی تھی، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت زینب بنت جہش کے گھر تھوڑا وقت زیادہ لگتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا وجہ ہے؟ سن گن لی تو پتہ لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شہد پیتے ہیں، وہ شہد پیش کرتی ہیں آپ کو، ہر بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتی تھی۔ بعض دفعہ یہ چیز بھی سوکن کو محسوس ہو جاتی ہے کہ فلاں زیادہ خوش کر رہی ہے، فلاں کے بعد زیادہ وقت لگ رہا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد اور میٹھی چیز پسند تھی طبی طور پر، غیر آپ کی حدیث بھی ہے کہ مجھے میٹھی چیز پسند ہے، تو آپ حضرت زینب کے گھر وہ شہد والا پانی پیتے، تھوڑا سا وقت زیادہ لگ جاتا، تو حضرت حفصہ حضرت عائشہ کو پتہ لگا، انہوں نے کہا کہ پلان بنایا انہوں نے آپس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئیں، حضرت زینب کے بعد اسی دن میرے پاس آئیں یا تمہارے پاس آئیں، تو ہم نے آپس میں ایسا کیا ہے کہ ہم نے ان سے کہنا ہے کہ ہمیں تو آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد میٹھا پسند تھا وہاں بدبو سے نفرت تھی، اور ان کو اس بات کا پتہ تھا،
انہوں نے اسی کو استعمال کرنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس آئیں نبی یا تمہارے پاس آئیں. ایک کہے گی تو آپ کہیں گے شاید اس کو غلط فہمی ہوئی ہے، دو کہیں گی تو آپ پریشان ہوں گے اور مسئلہ حساس بنے گا. تو تم کہنا مجھے مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر کیا ہے؟ مغافیر وہ بوٹی ہے کہ جس درخت پہ شہد کی مکھی شہد لگاتی ہے، چھتا لگاتی ہے، تو اس بعض درختوں پر مغافیر کی بوٹی ہوتی ہے. تو وہ مغافیر کی جو بوٹی ہے اس کے اندر ہواڑ ہوتی ہے، تو یہ بعض شہد کے اندر بھی وہ مغافیر کی بدبو رچ بس جاتی ہے. تو بس انہوں نے پلان بنایا کہ آپ کے منہ سے بدبو آئے. آپ بڑے حساس تھے، آپ مسواک کرتے رہتے تھے اور یہ چیزیں، تو آپ بڑے حساس تھے بدبو کے معاملے میں. میرے پاس آئیں تمہارے پاس آئیں، کہنا کہ ہمیں مغافیر کی بدبو آ رہی ہے. تو حضرت عائشہ کے پاس آئے. حضرت عائشہ نے یہ بات کہی کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے کہ آپ نے مغافیر کھایا ہے. نہیں، میں نے تو شہد پیا ہے. حضرت حفصہ کے پاس آئے، وہاں سے بھی یہی بات ملی. تو آپ حساس زیادہ تھے، آپ نے کہا کہ میں آئندہ جو ہے نا شہد نہیں پیوں گا حضرت زینب کے گھر. آپ نے قسم اٹھا لی. یہی مقصد تھا ان کا، دونوں بیویوں کا سوکن کے معاملے میں. یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی. اللہ نے اس کا ذکر بھی کیا آگے، وہ انشاءاللہ آئندہ آیات میں آئے گا بھی، کل انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی قرآن کریم کی، اللہ نے شہد حلال کیا ہے، آپ شہد کو حرام کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ حرام کریں گے اپنے اوپر، آپ کی امت بھی آپ کی دیکھا دیکھی اپنے پر حرام کر لے گی. اور اللہ نے شہد کو حلال کیا ہے تو آپ شہد کو حرام کیوں کرتے ہیں؟ بیویوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا. اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، لیکن یہ کام آپ نے نہیں کرنا. بہرحال میں اس آیت کریمہ سے وقت ختم ہو گیا. جو مسئلہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں، وہ مسئلہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ نبی بھی اپنی مرضی سے اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام نہیں کر سکتا. جب نبی حرام نہیں کر سکتا تو امتی کو یہ حق کیسے دیا جا سکتا ہے کہ امتی بغیر قرآن حدیث کی دلیل کے اپنی طرف سے دین کے ایک مسئلے کو حلال یا حرام کر دے؟ یہ حق امتی کے پاس تو بالاولیٰ نہیں ہے. جب نبی کے پاس، جب اس امت کے نبی کے پاس نہیں ہے، تو ہم نے جو تقلید شخصی کا مسئلہ بنا رکھا ہے، یہ مسئلہ تو اس معنی میں آپ جائیں تو یہ تو وہی اللہ کے علاوہ کسی کو تحلیل اور تحریم کا حق دینا ہے. یہ تو شرک بن جاتا ہے اس معنی میں. اس معنی میں یہ شرک ہے تقلید. اگر چاہے اس کے بعد قرآن حدیث کے صریح خلاف ہو، آپ کہ نہیں میں نے تو اسی کی بات ماننی ہے، یہ شرک ہے. یہ ان علماء کو رب بنانا ہے. یہ حق تو نبی کو بھی حاصل نہیں ہے. اگر نبی کی ذاتی بات ہو تو وہ اللہ کی بات کے خلاف ہو اور ہم نبی کی بات مان لیں، یہ حق تو نبی کو حاصل نہیں، کو جائے کہ کسی امتی کو حاصل ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. في رحبه تحلو الحياة شوقا